ہر چیز کو اس کی ضد سے توڑا جا سکتا ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ فتنہ مال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی بلند تر ہے، کیونکہ سخی وہ ہے جو اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صاحب ایثار کی شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود حاجت ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آلائشوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے، تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ کا زنگار دور ہونے لگتا ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر مشغول کر لے اور اسے آخرت کی یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی یا بھائی چارہ قائم کرنا بہت بڑی عبادتوں اور بلند مقامات میں سے ایک ہے۔ منافقت بھی انجام بد کی دلیل ہے۔ نماز میں حضور قلب کی دلیل یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں سے جبراً تصرف کرنا ظلم نہیں۔ تیرا پڑوسی غریب اور تیرے متعلق حاجت مند ہے، جبکہ تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر بھی اس کو کچھ نہ دینا، در حقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے، اور یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں شامل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپاؤں کی۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ بدعتی عالم، فاسق اور متکبر کی دعوت مت قبول کر۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر۔ آدمی کی نیک بختی کا علاج معرفت الہی میں مضمر ہے۔ عذاب کے اسباب ہر شخص اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور یہیں پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تمام آفتیں آنکھ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا ظہور گھر کے اندر سے نہیں ہوتا، بلکہ یہی در و بام، دریچے اور روزن ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔